بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دودھ ایک بہترین غذا ہے اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسے انسان استعمال کرتا ہے۔ دودھ کے فائدے بھی بے شمار ہے اور طرح طرح کی چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ افراد کو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی اور اس عمل کو لیکٹوز انٹالرنس کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیکٹوز انٹالرنس کیا ہے۔ اگر کسی کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، دودھ پیتے ہی پیٹ میں بلوٹنگ، گیس، بدہضمی اور پیٹ خراب ہونے جیسی شکایتیں ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ لیکٹوز انٹالرنس ہو۔ لیکٹوز انٹالرنس تقریباً پوری دنیا میں 40% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بچوں میں اس کا شمار کم ہے لیکن بڑوں میں 40% ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کبھی کبھار چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے اور ان کو بھی دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ دراصل دودھ میں لیکٹوز نامی ایک کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جس کو ہماری باڈی لیکٹیز نامی انزائم کے بدولت ہضم کر پاتی ہے۔ لیکٹیز انزائم قدرتی طور پر بچپن میں زیادہ پایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جو افراد بچپن سے ریگولر دودھ پیتے ہیں ان میں لیکٹیز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو لوگ دودھ زیادہ نہیں پیتے۔ یہ مسئلہ اکثر آنتوں کے آپریشن کے بعد بھی شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آنتوں میں کوئی مسئلہ ہوا ہو اور اس کا آپریشن ہوا ہو تب بھی ان کو لیکٹوز انٹالرنس ہو سکتا ہے۔ جب لیکٹیز ہماری باڈی میں کم پڑ جاتا ہے تو دودھ ہمارے اسمال انٹسٹائن میں اسی طرح گزر کر لارج انٹسٹائن میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر موجود بیکٹیریا اسے بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، اور جب لارج انٹسٹائن اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا تو ایک قدرتی عمل سے اس میں پانی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے لوز موشن، گیس اور بلوٹنگ شروع ہوتی ہے۔ تو جن افراد کو بھی لیکٹوز انٹالرنس ہو تو ان کو دودھ اور دودھ سے بننے والے تمام غذا ہضم نہیں ہوتے۔ بلوٹنگ، گیس، پیٹ درد، مروڑ اور ڈائریا جیسے شکایتیں ان میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ ان میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو تمام چیزوں سے بلوٹنگ اور گیس شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کو خاص چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو دودھ کی وجہ سے، کسی کو صرف دہی کھانے سے، کسی کو پنیر وغیرہ کھانے سے لوز موشن ہوتا ہے۔ اس بیماری کو جاننے کے لیے کچھ طرح کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، لیکن عموماً ڈاکٹر حضرات جب بھی اس بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کی سمٹم سے ہی ڈائگنوزیشن ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے لیکٹوز فری دودھ بھی بازار میں دستیاب ہوتا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کو لیکٹوز انٹالرنس ہو اور وہ دودھ پیتے ہوں۔ کیونکہ دودھ میں صرف لیکٹوز نہیں ہوتا، اس میں وٹامن بی کمپلیکس، کیلشیم اور کاربوہائیڈریٹ بھی کافی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے میڈیکل سائنس میں اس کے لیے یہی علاج ہے کہ یا تو آپ لیکٹوز فری دودھ پئیں یا دودھ سے بنے ان چیزوں کو اوائڈ کریں جن سے آپ کو پرابلم ہو۔ سائنس کے مطابق دودھ میں جتنے بھی نیوٹریشنز ہیں وہ آپ دوسرے کھانے کی چیزوں سے لے سکتے ہیں، لیکن دودھ ایک ایسی غذا ہے جس کا نیم و بدل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہیلتھ گائیڈر اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایسے ہوم ریمیڈیز لاتا ہے جو بغیر کسی میڈیسن کے ان کے پرابلم حل کر سکتا ہو۔ تو جن افراد کو بھی لیکٹوز انٹالرنس کا پرابلم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دودھ بھی پئیں اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو تو وہ افراد اس ٹیکنیک کو دھیان سے سنیں۔ یوں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کون سی چیز کھانے سے یا پینے سے ہمیں لوز موشن یعنی دست ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک گلاس دودھ سے بلوٹنگ یا گیس کی شکایت ہوتی ہو اور آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہو تو سب سے پہلے آپ دودھ کی کوانٹٹی کم کریں، یعنی آپ ایک گلاس دودھ ایک دم نہ پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں اور ساتھ میں شہد ملائیں۔ ہر 2-3 دن بعد یہ عمل کرنے سے
قدرتی طور پر آپ کا وجود لیکٹیز بنانا شروع کر دے گا، اور وہ بھی بغیر کسی میڈیسن کے یا لیکٹوز فری دودھ کے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔